الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والحمد وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وأشياخهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة البلية ولا أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعائے پروردگار عالم صدات اعظام کی یہ صف ادا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ انتہائی قبولیت کے ایام ہیں اور زیادہ تر تعداد آل زہرا کی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ جو دعا کی جائے آپ آمین ضرور کہا کریں۔ آمین ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ مباہلہ کے میدان میں سرکار رسالت مآب نے اپنے باقی پاک خاندان سے کہا تھا کہ جب میں محمد دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ ہمارے ایک سید ہیں بابا وقار شاہ جی، سید امتیاز شاہ جی، ان کے علاوہ جتنے ہمارے مریض سادات و مومنین ہیں ان کے لیے بھی، اور ایک ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ میرا نام نہیں لینا، ان کے زوجہ جو ہے وہ مریضہ ہیں، پروردگار پاک بی بی صغرا کی نالین کے صدقے میں ان سب احباب کو صحت کلی عطا فرمائے۔ اور بالخصوص جو ہمارا فرض ہے، جو ہم پہ واجب دعا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ خوش قسمت ہیں کہ ذکر شبیر میں ہم خود انوالو ہیں، ہمارے وہ بھائی جو اس وقت کسی مجبوری کی وجہ سے، تعلیم یا ذریعہ معاش کی وجہ سے ملک پاکستان سے باہر ہیں، پروردگار ان سب کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے، مالک ان کی زندگیاں دراز فرمائے۔ بالخصوص مجھے شاہ جی نے حکم دیا ہے بابا نواز شاہ جی جو کہ کینیڈا ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جو حاجتیں آپ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ساری حاجتوں کی برابری کے لیے پاک حسین کی پاک اماں کی ذات پہ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ میرے محترم سامعین، جی بسم اللہ، اجازت ہے بسم اللہ۔ ایک دن ہم نے الغدیر کا تعارف کروایا، اس کے بعد بہار الانوار کا۔ آج ایک ایسی کتاب ہے جو بہار اور الغدیر کے مقابلے کی کتاب ہے، لیکن وہ ہمارے مسلک کی نہیں ہے، وہ کتاب ہمارے بھائیوں کی مسلک کی ہے۔ اس میں سے ایک بہت ضروری مسئلہ ہے، میں اس کا نام لے کے جناب کی خدمت میں وہ جملہ دیا کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کتاب کی طرف جاؤں، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ بابا جی سیدزادہ اسن شاہ جی انسانی زندگی کو محرم ہے، چونکہ جلسہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں جی اونچی نعرے لگاؤ زیادہ تھا، تو بابا جی مہربانی آپ آج ادھر بیٹھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کل گزارش کی تھی، مہربانی بابا جی۔ تو محرم کے ایام میں ہمیں ذاکروں کو بھی چاہیے کہ ہم ذرا انداز سے ہٹ کے ایک تو دعا لیں، دوسرا کام کی باتیں بچوں تک پہنچیں۔ بابا جی یہ موبائل ہے، اس نے انسانی دنیا کو ایسا تیز اور فاسٹ کیا کہ پہلے فرض کیجئے کوئی مومن فوت ہو جاتا نا شاہی، 2 دن گزر جاتے پیغام دیتے دیتے، جسے ہماری زبان میں بزرگوں کی زبان میں کہتے ہیں سنیا دیتے دیتے 2 دن گزر جاتے۔ اب اس کی وجہ سے شاید سم اور نیٹ کی وجہ سے انسان اتنا فاسٹ اور تیز ہو گیا، امریکہ بیٹھا وہ بندہ ایک کلک پہ آپ کے سامنے آ جاتا۔ بابا جی یہ تیزی، یہ سپیڈ دنیا سے نکل کر آج میرے ساتھ آپ ضرور آپ نے بولنا ہے، دین میں ایسے داخل ہو گئی کہ اب لوگ ہمیں فون کر کے کہتے ہیں جی مولوی صاحب
ہم نے دین مکمل سیکھنا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اگر میں سنی ہوں تو میں دین سیکھنے کے لیے 15 سال مصر جاؤں یا بغداد جاؤں۔ بابا جی اگر میں شیعہ ہوں تو میں 15-20 سال قوم یا نجف جاؤں، اگر میں اہل حدیث ہوں تو میں سعودی عرب جا کے 25 سال پڑھوں اور بابا جی پھر دین سیکھوں۔ اب چونکہ فاسٹ دور ہے، سم کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، کیمرے کا دور ہے، اتنا ٹائم نہیں میرے پاس۔ مولوی صاحب کیا قرآن میں کوئی ایسی ایک آیت ہے کہ آیت ایک ہو دین پورا ہو؟ بابا جی خدا آپ کو سلامت رکھے، بابا جی زبان کا استعمال کیجیے گا، صدقے جامع جی، بسم اللہ بھائی، اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے۔ کیا بابا جی کیا قرآن میں سجدہ داتا ایسی ایک آیت ہے کہ شاید آیت تو ایک ہو دین مکمل ہو؟ عام طور پہ شادی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ نہ اللہ کے ذکر پہ بولتے ہیں نہ رسول کے ذکر پہ، یہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ مولا علی کا نام آئے تاکہ ہم کچھ رچ کے داد دیں آپ سے آیا۔ بابا جی یہ ہمارے خون کی مجبوری بھی ہے، اعتراض والی اتنی بات نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں اور علی مولا سے پہلے مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پہلے، محمد رسول اللہ بعد میں، اور آخر پہ علی ولی اللہ ہے۔ خدا کی قسم ہم بڑا مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس لیے اللہ کے نام پہ ہر حلالی ضرور بھی ضرور بولے۔ آپ کو مولا علی کا واسطہ بلند آواز سے بولیے گا اس جملے پہ، پروردگار یہ موبائل والے کہتے ہیں کہ ایک آیت تو نے بھیجی ہے قرآن میں کہ آیت ایک ہو دین پورا ہو۔ میرا خیال ہے اللہ کی آواز ہے کہ زیغہ مجتبی بھائی حلال زادوں کو بتا دیں جس نے موبائل بنایا ہے نا اسے میں نے بنایا ہے۔ خدا بابا جی آپ کو سلامت رکھے، اللہ یہ چاند سے پہلے چہرے چمکتے رہے صداتے عذاب کے۔ بابا جی جس نے موبائل بنایا اسے میں نے بنایا، مجھے پتا ہے کہ کل کو بڑے بڑے تیز لوگ آئیں گے شاہ جی، بڑے بڑے فاسٹ لوگ آئیں گے اور وہ آ کے پوچھیں گے، اس لیے میں نے بیٹا پتر آواز آ رہی ہے میرے طرف دیکھیے، اس لیے میں نے اس کا بندوبست پہلے کر کے رکھا ہے۔ مالک یہ بڑے پڑھے لکھے سید تو ویسے ہی وہ ہیں جن کے دین گھر کا ہے، اس کے علاوہ جو مومن کوٹ میر سے میں آتے ہیں کالج کے یونیورسٹی کے، یہ بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے ذرا مہربانی کر ذرا بتا دیں کہ کیا قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اونلی ون، جسٹ ون، کہ آیت ایک ہے اور دین مکمل ہے؟ بابا جی آیت آنے لگی ہے، استقبال حلال زادے کریں گے کہ آپ نے کیسا سنا۔ سورہ حشر بابا جی سورہ نمبر 59 آیت کا نشان 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا بتا دیں ان حلال زادوں کو مکمل دین یہ ہے، محمد جو دے اسے لے لو۔ ہائے ہائے بابا جی خدا کو سلامت رکھے، بسم اللہ کریں بابا جی، سید اللہ شکریہ، اور میرا نبی شادی جس سے روکی اس سے بس، یہی دین ہے۔ پروردگار ہم نے پوچھا کہ مکمل دین کیا ہے؟ مالک تو نے کہہ دیا کہ میرا نبی جو دے اسے لے لو۔ پروردگار میں تو ہو سکتا ہے یہ برداشت کرتا ہوں، لیکن حلال زادے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا بڑا مطالعہ ہے، ان کے اندر ہزار ذاکر اور علماء رہتے ہیں، انہوں نے زندگی بھر میرے سے سنی ہے۔ ہم نے تیرے اس بات پوچھا کہ مکمل دین کیا ہے، اور تو نے کہہ دیا میرا محمد جو دے اسے لے لو۔ پروردگار گستاخی معاف، ہم نے تیرے قرآن کو کھولا، اس میں ہمیں ایک بہت بڑا اسٹیڈیم گراؤنڈ میدان نظر آیا جس میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے، پلانوں کا منبر تھا، ایک بڑے سید نے چھوٹے سید کا بازو بلند کر کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، اور اس دن تو نے قرآن میں کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے دین پورا مکمل کر دی۔ دین تو اس دن مکمل ہوا تھا۔ میرا خیال ہے اللہ کی آواز ہے کہ زیادہ مجھے بھائی اب تو رات ٹھنڈی ہو گئی، گرمی سے تیرا دماغ پگھل گیا، اور چلے آئے، یہی تو کہہ رہا ہوں محمد جو دے اسے لے لو۔ بھائی سب کے دعویٰ بابا جی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، سب کے دعویٰ شادی چلیے بہت شکریہ، چلیے ایک مرتبہ مل کے باجواد نعرہ ہو جو نعرہ ہے غریب۔ بابا جی بہت شکریہ، آپ جی ہیں بابا جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، قرآن پہ بولنے والے جی ہیں، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں میرا نبی جو دے اسے، میرا نبی جس سے روکے اسے، بس اس کے علاوہ کوئی دین یہی بس۔ آج سامعین محترم آپ کو پتا ہے کہ جو دن گزرا وہ جمعے کا تھا، اور گلفشاہ میں لاہور میں شیخپورہ میں جہاں میں اشرہ پڑھ کے آتا ہوں آپ کی خدمت میں آپ کی نوکری کے لیے، تو پھر اس جگہ پہ شاید یہاں اتنا وہ ماحول نہ ہو کیونکہ یہ نگری سادات کی ہے، تو وہاں امام برگہ کے ساتھ ساتھ جمعے کے خطبے بھی جاری تھے، 1:30 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک آپ کو پتہ ہے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو آج پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی ایام حسینی کے متعلق اپنے بھائیوں کی باتیں کریں، لیکن تہذیب سے، تمیز سے، ادب سے، بغیر کسی فساد لڑائی کے، بغیر کسی توہین کے۔ آج بھی پہلے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے قرآن پڑھ لیں، میرا نبی جو دے اسے لے لو، ادھے بندے بولے جی میرا نبی جو دے اسے لے لو، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب جملہ سنیے، آج بھی جمعے کے دن ہمارے علماء اہل سنت اور علماء اہل حدیث
جب حضرت عمر کا ایمان بالتوحید ثابت کرتے ہیں تو یہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب بھی حضرت عمر مکہ میں کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بابا جی وہاں ایک حجر اسود ہے، کالا پتھر، میں اسے چوم کے آیا ہوں، دعا ہے کہ سجدوں کے اس امام بارگاہ کے صدقے میں اللہ آپ سب کو بھی لے جائے. بابا جی علماء کہتے ہیں کہ اس پتھر کو چومنے سے پہلے حضرت عمر ایک جملہ کہتے تھے. بابا جی کون سا؟ کہ اے پتھر، میں عمر جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے. بزرگ آ رہے ہیں، آپ نے میرے دیکھنا ہے، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے بابا جی، نہ تو نقصان. میں عمر تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حسین کا نانا تجھے چوما کرتے تھے. ابو پھر بابا جی مولوی صاحب نے آنکھوں سبحان اللہ، پھر پوری مسجد چھلک کے آندھی ہے سبحان اللہ. مولوی صاحب سبحان اللہ کہنا بھی ثواب، کہلوانا بھی ثواب، لیکن ایک مہربانی کر اگلی بات بھی تو بتا. جب حضرت عمر کہتے تھے کہ نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، پاک غازی کا پاک بابا علی آگے بڑھا، حضرت عمر کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا ماذا قلت یا ابن خطاب، اے عمر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ فضول ہوتا محمد اسے چومتا کیوں تھا؟ بابا جی خدا صدقے جانا، مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی حق ہے نا، انصاف ہے نا بابا جی؟ بھائی بہت شکریہ. حق ہے نا، اسے چومتے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے اسے چومنا فضول نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی جو اللہ کی وحی کے بغیر اپنے رخسار پہ خارج تک نہ کرے، وہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. اگر یہ فضول ہوتا تو بطول کے بابا اسے چومتے کیوں تھے؟ بابا جی کوئی اور شہر ہو، کوئی اور علاقہ ہو، میرا حق بنتا ہے میں بڑے جتن کر کے یہ کر کے ذاکری کر کے سمجھاؤں، لیکن علاقہ ہی ایسا ہے جہاں پہ اکثریت شیعہ کی اور آل رسول رہتے ہیں، اس لیے میں نے اشارہ کرنا ہے اور آپ نے سمجھ جانا ہے. علی فرماتے ہیں عمر یاد رکھ، یہ پتھر فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی کرتا ہے. یہ علی کیسے؟ بابا جی توجہ، یہ علی کیسے؟ ہوں بابا جی سمجھنا تو صحابہ ہے. مسکرا کے، وہ علی تو پھر علی ہے نا، مسکرا کے علی کہتے ہیں میں علی نے خود پاک محمد سے سنا ہے کہ بطول کا پاک بابا فرما رہے تھے یہ کالا پتھر قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے گواہی دے گا. تو آپ سمجھنا ہے کہ اس نے مجھے ایمان کی حالت میں چوما تھا، یہ مومن بھی ہے، یہ جنتی بھی ہے، اس نے مجھے شک کی حالت میں چوما تھا، یہ منافق بھی ہے، یہ جہنمی بھی ہے. بابا جی شکریہ، صحیح بولا، شکریہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. جو زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اونچا نعرہ ہے غریب. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ. سرکار ایک تو پیغام تھا یہ آج جمعے کے حوالے سے. آج میرا جی چاہتا ہے کہ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں حضرت تشریف فرما ہے، تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اگر میں 5-7 منٹ بھی لیٹ ہو جاؤں اگلے عشرے سے تو کوئی مسئلہ نہیں. آج میں اپنے پیروں کی نوکری پوری کر کے جاؤں گا، کیونکہ بابا جی نے قصیدہ پڑھا، وہ میرے کہنے پہ پڑھا، تو وہ جو ٹائم اوپر گیا ہے وہ بھی بابا جی کسی میں نہیں، میں اپنے کھاتے میں لوں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ایک نعت کا ٹکڑا ہے، قرآن اور رسول کی شان کو ملا کے ہم نے آج پورا گھنٹہ میں نے آپ کی نوکری کرنی ہے، اگرچہ 5 منٹ بڑھ بھی جائیں آپ کی محبت میں. توجہ، وہ یہ ہے کہ اگر تو جناب کو بھی نعت آتی ہے تو ذرا میرا ساتھ دیجیے، ورنہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں. شاید وہ نعت اس طرح کہ میرے گھر بھی ہو جائے اللہ آپ کو سلامت ہے کہ چراغا یار. بابا جی ایک بات یہ ہوگی، میں آج آپ کا پتر آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ سب سے پہلے نعت کہی کس نے تھی. اس سے پہلے کہ میں نعت کی طرف جاؤں اور میں آج تیسری موٹی کتاب کا آپ کو انٹروڈکشن کرواؤں، تعارف دوں، ریفرنس دوں، عالم دین کے بارے میں بتاؤں، اس سے پہلے ذرا ایک سوال کا جواب آپ اپنے پتر کو آئے دیں. وہ یہ ہے کہ جب مائک آن ہو جاتا ہے شیعہ میں، ہمارے میں کیمرے والا بھائی آ جاتا ہے، وہ 2-4 میری طرح مسکین بندے ویلے جو ہوتے ہیں زیادہ وہ آ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلو بندہ جائے تو بستی ہوتی ہے. خدا کی قسم نہیں، پہلے امام بارگاہ آنا زیادہ ثواب، کیونکہ جو بندہ پہلے بارگاہ آتا ہے نا اسے پاک بی بی پہلے دیکھتی ہے، کیونکہ جناب سیدہ کی پاک روح امام بارگاہ میں موجود ہوتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھیے. اس لیے جو پہلے آتا ہے پاک بی بی کی نگاہ میں اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، جو باوضو آتا ہے پاک بی بی کی نگاہ میں اس کی عزت زیادہ ہے. اللہ آپ کو سب کو توفیق دے. آج چیک یہ کرنا ہے آپ نے، جو میں سوال پوچھتا ہوں اس کے بعد پھر نعت اور قرآن میں نے ملا کے پڑھنا ہے. پہلے وہ ذرا سوال مجھے یہ بتائیے کہ جب 2-4 مومن آتے ہیں، مائک آن ہوتا ہے، ایک صاحب یہاں آتے ہیں آپ کے، میرا خیال ہے مولوی صاحب ہیں، وہ سید ہیں، تو وہ آ کے کوئی چھوٹی سی کتاب کھولتے ہیں اور 15-20 منٹ کوئی عربی زبان میں کچھ کہتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، وہ اوپر سے دیکھ کے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. حدیث قصہ چھوٹے پتر، حدیث کا معنی ہوتا ہے گل بات. قصہ کہتے ہیں چادر کو. کوئی چادر والی بات ہے
جس کی تلاوت کرنے کے بعد ہم یہ شروع کرتے ہیں. بابا جی اپنے پتر کو یہ بتائیے کہ یہ جو حدیث قصہ ہے یہ کس صحابی کے نام سے شروع ہے؟ اللہ تیری زندگی کی طرف سے. بابا جی مل کے بتائیے کہ یہ جو جناب جابر ہیں یہ نبی ہیں؟ نہیں بابا جی یہ امام ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہر بالخصوص سادات پہ واجب ہے کہ بلند آواز سے بولے، کیونکہ جو سیدوں کا عقیدہ ہے نا وہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے. ہم سادات کے نوکر ہیں عقیدے میں بھی ویسے بھی، اس لیے سیدوں پہ واجب ہے بلند آواز سے بولیے. بابا جی جابر کیا ہے؟ سادات کے نام جابر کیا ہے؟ بابا جی یہاں آ کے بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ بنت رسول اللہ. یہ ہے حدیث قصہ کی پہلی سطر کہ فاطمہ بنت رسول نے اپنے قصیدے کا ذاکر بنایا ہے اس جابر کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جابر سے حدیث قصہ شروع ہوتی ہے. حدیث قصہ ختم ہونے کے بعد ایک ذاکر صاحب یا کوئی مولوی صاحب جو آپ نے بلائے ہوں وہ آتے ہیں، وہ آ کے توحید پڑھتے ہیں، نبوت پڑھتے ہیں، امامت پڑھتے ہیں، ولایت پڑھتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، مسائل پڑھتے ہیں. یعنی پورا مذہب جعفری سادات کے شجرے سے لے کے پورا مذہب جعفری، پوری مذہب شیعت، بابا جی آپ نے میرے کو دیکھنا ہے، پوری مذہب شیعت بیان ہوتی ہے حدیث قصہ کے بعد. آج جمعہ ہے، مہربانی کرنا ہے کوئی حلال زیادہ کنوسی نہ کرے. جو آواز یہاں سے بچا کے لے جاتا ہے وہ گھر میں صرف بیوی سے رہنے کے کام آتی ہے. مہربانی یہاں سے آواز بچا کے نہیں جانی، آواز بنے ہی اللہ نے اس لیے ہے کہ وہ چودہ کے ذکر کے لیے بولے. توجہ، اس کا مطلب یہ ہے حدیث قصہ شروع ہوتی ہے جابر کے نام سے اور پورا مذہب جعفری حدیث قصہ کے بعد ہے. حدیث قصہ کے بعد پوری شیعت ہے اور شیعت سے پہلے حدیث قصہ ہے اور حدیث قصہ شروع ہے صحابی کے نام سے. اس کا مطلب ہے کتا ہے وہ مولوی جو کہتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مارتے. بابا جی خدا آپ کو سلامت رکھے. ہر علامی میرے سارے سوال بھائی بہتری چلا. بابا جی آپ جیئے بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار اس کا مطلب کیا ہوا کہ پورا مذہب جعفری جو ہے وہ تو صحابی کے نام سے شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہم تو امتی ہیں. یہ جو میں ابھی قصیدہ پڑھوں گا اور میں آپ کے منہ سے کہلواؤں گا. اچھا ذرا میرے ساتھ بولیے گا کیا نعت تھی؟ میرے گھر بھی ہو جائے. اب سنیے کتاب الغدیر شیعہ کتاب. یہ جو آواز چکرا کے آتی ہے نا اسے کم کیجیے. الغدیر بہار النوار. اور اب پڑھ رہا ہوں مدارج النبوہ. آواز چکرا کے آ رہی ہے تو اسے کم کیجیے، کو کم کیجیے. میرے محترم سامنے یہ لکھنے والے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی، بہت بڑا نام. انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے جو اب میں شروع کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، پاک حسین کے نانا درس دے رہے ہیں. اور یہ جناب جابر جو ہے نا یہ جو حدیث قصہ کے ذاکر ہیں، ذرا ان کا مقام دیکھیے، حدیث قصہ کے ذاکر ہیں اور حسین کی قبر کے پہلے مجاور ہیں. آپ سادات مسائل پڑھتے ہیں، ہمیں بتاتے بھی ہیں، ہم آپ سے سیکھ کے پڑھتے ہیں. آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب واپسی ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا جناب جابر نے کہ یہاں سے اتر کے گزرو. تو یہ وہی جابر ہیں حدیث قصہ کے ذاکر اور سخی شبیر کی قبر کے بابا جی پہلے مجاور. ایک بابا جی بلا تشبیہ یوں جناب جابر شاہ جی یوں سرکار درس دیتے اور یہ دیکھتا یوں دیکھے جا رہا. بادشاہ فرماتے ہیں کہ جابر ایسے لگتا ہے جیسے تو کچھ مانگنا چاہتا ہے. کہ بادشاہ جی آپ سینوں کے راز جانتے ہیں اللہ کے حکم سے یہی بات ہے. واقعی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں. بابا جی میں نے کہا کہ جناب جابر غور سے دیکھتے تھے اور آپ میں سے کسی بندے نے سبحان اللہ نہیں کہا. آپ کو کہنا چاہیے تھا. جابر اس چہرے کو دیکھ رہا ہے جس کے کہہ دینے سے کسی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو جاتا ہے. بابا جی میرے رسول سر کے میرے رسول کی وہ ذات ہے کہ سرکار نے کہہ دیا تو علی کو دیکھنا عبادت ہو گیا. اب بتائیے جس کے کہہ دینے سے علی عبادت بن جائے وہ خود مصطفیٰ کیا ہو. بابا جی سوچنے والی بات ہے بابا جی. وہ پاک مصطفیٰ کی شان کیا ہوگا جو دیکھتا ہے. کیسا قسمت والا بندہ تھا جو سرکار کو دیکھ رہا ہے. مانگنا چاہتا ہے. ہاں جی مرشد پاک بالکل ایسے بابا جی آپ نے جو سوچا بالکل ایسے. تو چل مانگ. فرمایا کھل کے مانگ. بابا جی ایتھے سارے بولے جی. فرمایا کھل کے مانگ میں علی کا بھی مولا ہوں. جگنے والی کون سی بات. مانگ کیا مانگتا ہے کہ بابا جی ہماری طرح وہ دنیا دار نہیں تھا کہ منو پیسے دیو تے منو گڈیاں دیو تے کوٹھیاں دیو. وہ کیا کہتا ہے ہماری طرح لالچی نہیں تھا. کیا کہتا ہے کہتا بادشاہ جی بس یہی مانگنا ہے کہ میرے گھر بھی ہو جائے. تھوڑی کیا بات ہے آپ کی سمجھ کے ساتھ کیا جانا. بسم اللہ بابا جی
کہا میں بس بابا جی یہی کہتا ہوں کہ پاک سید کی پاک جوتی میرے بیڑے میں آ جائے، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، میں راضی، میری عید ہو گئی، دنیا میں جنت ہو گئی، بادشاہ میرے گھر آ جائے۔ دیکھ جابر ابھی کافی مصروف ہوں، وہی آتی ہے، ابھی میں نے اپنے صحابہ کو بتانا ہے کہ ٹک کے لڑا کیسے جاتا ہے میدان میں، روزے کیسے رکھنے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، ابھی بہت ساری چیزیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت سارے احکام ہیں، تو جیسے ٹائم ملتا ہے میں تیرے گھر آؤں گا۔ جی بات صحیح، آپ کی مہربانی۔ بابا جی میں نے نام نہیں لینا، جب ہم کہتے ہیں نا میں نام نہیں لینا، پھر تسی آپ ہی سمجھ آتے کہ کون ہے، ہاں آپ تسی آپ سمجھ آتے بابا جی وہ جو ہے نا وہ تو جناب جابر سے کہتا ہے شاہ جی جابر جب تو ہر روز پاک سید کی بارگاہ میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کی زیارت کرتا ہے، تینوں سیاپا کی پیا ہر روز آ کے مرشد پاک میرے گھر آئیے، یا رسول اللہ میرے گھر آئیے، سید پاک میرے گھر آئیے، جب تو آتا ہے سید کو اپنے گھر کیوں بلاتا ہے؟ بابا جی سارے بولا ہے، یہ معرفتی جملہ ہے، جب کہتا ہے چپ کر، میرا بھی جی چاہتا ہے میرا بیڑا عرش بن جائے۔ بابا جی مہربانی، مولا آپ کو سلامت لگے، اس لیے بابا جی کہ عرش صرف اونچی جگہ کو نہیں کہتے، جہاں پتول کے بابا کی جوتی مس ہو جائے، شیعوں کے نزدیک وہی عرش ہے۔ بابا جی مہربانی، جابر گھر پہنچے، بابا جی ایسے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، آنکھیں برسیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں یا میری عمر کے بھائی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں اس لفظ کو غور سے سنیے گا، آنکھیں برسیں۔ بھائی یاد رکھیے ہر قسم کے رونے سے نماز باطل ہے۔ آپ نماز میں ہیں، کسی وجہ سے رو پڑے، نماز ٹوٹ گئی، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ کا کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ ہو۔ ہر قسم کے رونے سے شادی نماز باطل ہے۔ بابا جی 2 قسم کے رونے ایسے ہیں جن سے نماز اصل نماز ہو جاتی ہے، ایک خوف خدا، ایک غم حسین۔ بابا جی یہ 2 رونے ایسے ہیں سید دادا، یہ 2 رونے ایسے ہیں کہ اگر آپ مصلی پہ روتے ہیں حسین کو تو اس سے بڑی نماز ہی کوئی نہیں۔ آپ یوں سمجھیں جس طرح آپ نماز پڑھتے ہوئے حسین پہ روئیں گے، آپ سمجھیں کہ آج نماز پوری ہوئی۔ بابا جی آنکھیں برسیں، اس کا مطلب شاہ جی کیا ہوا؟ اس کا مطلب بابا جی یہ ہوا کہ جب انسان کی آنکھ برستی ہے نا، تو ہم نے فقیر سے، سادات سے، علماء سے سنا ہے کہ پھر اللہ قبول کرتا ہے۔ میرے مالک میں کوئی دنیا تھوڑی مانگ رہا ہوں، یہی کہتا ہوں نا کہ پاک سید کی جوتی میرے بیڑے میں آ جائے۔ وہ سچے ہیں، سچوں کے سچے ہیں، جھوٹ ان کے قریب سے نہیں گزرتا۔ تو اپنے حبیب کا مزاج سمجھتا ہے، کوئی ایسا جملہ دے، میں جا کے وہ جملہ پاک سید کی بارگاہ میں ترلا منت کے اعتبار سے ہدیہ کروں، اور میرے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت کہیں کہ جا جابر آج ہی محمد تیرے گھر آئے گا۔ بابا جی آنکھ برسی، جملہ ملا، ہاتھ میرے ہاتھ میں یہ کشکول ہے ایک فقیر کا، اور سیدوں سے دعا کے لیے میں نے ہاتھ پھیلائے ہیں، مہربانی کوئی بھی سید کنیوسی نہ کرے، اپنی فقیرہ مال ممبر تک پہنچائے۔ جملہ ملا، جابر نے مصلی پہ لگایا، دوڑتا ہوا مسجد نبوی آیا، پاک بطول کے پاک بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا شادی، اور یوں چوم کے کہتا ہے میرے گھر آئیے نا، آپ کو اس ذات کا واسطہ جس کے آنے پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب کے نام بابا جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، بابا جی خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اس پاک ذات کا واسطہ شاہ جی جس کے آنے پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکار میں جابر اتنا بڑا واسطہ، یہ وہ واسطہ ہے نہ اللہ ڈالتا ہے نہ مصطفیٰ ڈالتا ہے، جا آج ہی محمد تیرے گھر آئے گا۔ بابا جی آپ بتائیے ذرا، مجھے آپ بتائیے، ہم میں سے کسی کو بھی، سید ہو یا غیر سید ہو، ہم میں سے کسی مومن کو 14 میں سے کوئی ایک پیر کہیں کہ میں تیرے گھر آؤں گا، بابا جی کیا اس سے بڑی عید ہے؟ یہ چھوٹی بڑی عید کی اوقات کیا ہے؟ ہمارے پیروں کی جوتی کے سامنے بھی اس کی اوقات کیا ہے؟ بلکہ چھوٹی بڑی عید اسی لیے ہے کہ ہمارے پیروں نے کہا تھا کہ عید ہے، دن عید بنتا ہی تب ہے جب 14 کہیں۔ اب سوچئے ذرا جابر کتنا خوش ہوگا۔ بابا جی چہرہ کھل گیا، سرخیاں لالیاں پکنے لگی، ایسے کہتے ہیں خوش ہو گئے۔ اچھا تو پاک سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابا جی پھر میں کو میرا مطلب ہے کھانا پینے کا انتظام کروں، اور میں ہاں کر، آج ہی محمد تیرے گھر آئے گا۔ بابا جی یہ خوشخبری سن کے چوتھے قدم پہ پیر جی جناب جابر پہنچے، سرکار نے آواز دی، اس جملے تو سارے بولنا جی، سرکار نے آواز دی بلال جی سید، فرمایا اعلان کر دے پورا پنڈ جابر کے گھر جائے گا۔ بابا جی پورا، بابا جی میں پنڈ کا بنتا ہوں، کوٹ شاہ ہمارا ہے سارا سادات کا،
کاظمی سادات رہتے ہیں وہاں پہ 90%، اور جو باقی تھوڑے سادات ہیں وہ نقوی ہیں، اور باقی کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جو ہم جیسے ہیں، لیکن جو ہم جیسے ہیں وہ تقریباً سارے شیعہ ہیں، ٹھیک ہے. میں بھی پنڈ کا بندہ ہوں، اور یہ کوٹ میر سن یہ بھی سادات ہے اور یہ بھی پنڈ ہے، اس لیے پنڈ والے بندے خود کی طرح بولیے. کیا کہا جی؟ پورا پنڈ جائے گا. جابر گھر آیا. اب سن تو لیا جابر، آپ کو پتا جناب بلال کی شادی آواز بہت بڑی تھی، سن تو لیا جناب جابر کہ مرشد پاک نے کہا ہے کہ سارا پنڈ آئے گا. تو گھر پہنچے تو بیوی جو ہے روٹیاں بنائے. کی کرنی ہے بھائی؟ کہا جابر کھانا بنا. یہیں چھوڑ دے. کہتے ہیں جابر جب سے تیرے ساتھ شادی ہوئی ہے نا، آج تک میں نے یہ تیرے چہرے پہ خوشی نہیں دیکھی، آج تک کوئی وکری خوشی نہیں. کہتا ہے چلیے دو جہاں میں آج میں بے مثل اور بے مثال ہوں. کہتی ہے گل کی ہے؟ کہتا ہے وہ سید آ رہا ہے میرے بیڑے میں جس کی جتی کا صدقہ دارین کھاتا ہے. دو جہاں جس کی صدقے جمع بابا جی، صدقے جمع بابا جی، جس کی نالین کا صدقہ بابا جی کائنات کھاتی ہے، وہ پاک سید میرے بیڑے میں مسکین کے. کہتی ہے ہائے میں مرا، حسین کے پاک نانا آنے. فرمایا ہاں. اسے تو پوچھ رہا ہوں جلدی بتا گھر میں کیا ہے. بابا جی وہ اشارہ کر کے کہتی ہے کہ ایک بکرا ہے. کون میرے نال بولا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک بکرا تے پورا. بابا جی پنڈ تھوڑے بندے آنے ہوئے. ایک بکرا تے پورا. کہتی جابر کیا ہوا؟ کہتا ہے پڑھیے لوگ کہ تجھے نہیں پتا. صدقے جاواں بابا جی. کہتی گل کی؟ کہتا ہے وہ میرے پیروں کے ساتھ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ناشتے میں تنہا اونٹ کھا جاتے ہیں. بابا جی جسے خیال یاد ہے بابا جی دوسرے پتا ہے کہ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ سچا جملہ ہے، طریقہ جملہ ہے. یہ جو آپ کی معرفت ہے کہ مسکرائے ورنہ جملہ سچا ہے. جسے خیبر کی جنگ یاد ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو اونٹ کہاں جاتے تھے. وہ کہتی ہے گل کی؟ کہتا ہے پڑھیے لو کہ دیکھو میں ہوں بندہ، مرد ہوں، میں باہر پریا پچھاڑ میں بیٹھتا ہوں، تو عورت ہے تو گھر رہتی. گل کی ہے؟ کہتا ہے گل کیا ہونی ہے؟ بات کو اتنی سی ہے کہ بندہ کسی کو دعوت دے، شاہ جی لنگر پکائے، روٹی کم پڑ جائے، میزبان کی بےزتی ہوتی ہے. مجھے عزت کا ڈر ہے. بزرگ سیدوں سے لے کے فقراء تک 25 سالوں میں میں نے کسی بھی طرح سے فقیروں سے، سادات سے، علماء سے ترلے منت سے علم حاصل کیا ہے. تھوڑا سا ہے لیکن میں نے حاصل ایسے کیا ہے منتوں کے ساتھ. میں نے یہی پڑھا، یہی سنا کہ عورت کی عقل ناقص ہے، مرد کی عقل کامل ہے. بابا جی قرآن ممبر پہ لائیے، میرے سر پہ رکھیے. میں کہتا ہوں لاکھ مرد اکٹھا ہو جائے اتنی عقل کی بات نہیں کر سکتا جتنی عقل کی بات اس عورت نے عورت ہو کے کی ہے. جب کہا نا مجھے عزت کا ڈر ہے، کہتے چپ کر. ڈر کیسا؟ وہ آیا ہی اس پہ بچانے کے لیے. سب کے ڈالا جیو سکے جیو سکے ڈالا. مولا بابا جی آپ کو سلامت رکھے. پیر صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے. جس کا ادراک صرف سورہ اعراف کرے، جس کا ادراک صرف سورہ اعراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، اور اس محمد کی بلندی کو کوئی کیا لکھوائے جس کی نالین مبارک کو علی صاحب کھلے ایمانات کے قرآن نام ہے. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. فکر جی سکتے فکر نہ کر. میرا لاجپال بادشاہ آیا ہی اس نے بچانے. بیٹا یہ بڑے تھے، اب بیٹا قصیدہ آپ کے لیے شروع ہونے لگا. غور سے دینا، اب میں بچوں کی بات کرنے لگا جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے. جناب جابر کہتا چل ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے، میرا پیر تو لاجپال ہے، چل بکرا کھول کے لا. بابا جی وہ بکرا کھول کے رکھا. بسم اللہ واللہ اللہ اکبر. بابا جی تکبیر ڈالی، کھال اتاری، پیسز کیے، اسے پرات میں دھو کے رکھا. سیدزادو یوں دھو کے نا مومنوں یوں دے کے نا. جناب جابر کہتا ہے پکڑ کچن میں جا، اور آج عام روٹین والی ہانڈی نہیں بنانی. کہتی ہے آج کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے ڈھوئی ہلاتی جا، قرآن پڑھتی جا. آج میرا وہ سید آ رہا ہے جس کے لب ہلے تو قرآن بنتا ہے، جس کی آنکھ کھلے تو قرآن بنتا ہے، جو مسکرا دے تو قرآن بنتا ہے. کہتے ٹھیک ہے لو بیٹا اب آپ کی باری آ گئی. بیٹا جب حضرت جابر ذبح کر رہے تھے نا تو ان کے 2 بیٹے تھے. شاید ایک 10 سال کا، ایک تقریباً کچھ 6 سال کا. وہ بابا جی نکر پہ کھڑے ابے کو دیکھ رہے ہیں کہ ابا ذبح کیسے کرتا ہے. بابا جی جیسے ہی، ابھی میں فضائل پڑھ رہا ہوں، ذرا آنکھ پہ کنٹرول رکھیے گا کیونکہ کچھ چہرے شروع سے جب سے میں نے جناب زہرا کا ذکر شروع کیا وہ رو رہے ہیں، تھوڑا سا کنٹرول رکھیے گا. بابا جی جیسے جناب جابر نے شادی بکرا ذبح کیا، ویسے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو چھت پہ لٹا کے ذبح کر دیا، مار چھڑیا بابا جی، بھائی کو قتل کر دیا. کچھ دیر کے بعد بابا جی کام تھا ماں کو، وہ چھت پہ گئی. اس کی جو جوتیوں کی آواز تھی نا وہ بچے نے سنی، بڑے نے کہ اماں آ رہی ہے، اور میں تو اپنے بھائی کو مار بیٹھا. پریشر میں آ کے بابا جی اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی، وہ بھی مر گیا.
یعنی بابا جی کل کائنات ایسے نہیں ذاکر بنتا بندہ، ایسے نہیں بندہ حسین کی قبر کا مجاور بنتا. اب وہ ہم جیسے 2 ٹکے کے جھوٹے ذاکر تھوڑی ہیں بابا جی، وہ اصلی ذاکر ہیں جسے جناب زہرا نے اپنے حدیث کے ساتھ کا ذاکر بنایا. ہم جیسے دنیا دار لالچی نہیں بابا جی. ایسے بنا جب آپ کو دکھاؤں کیسے بنتا ہے ذاکر. یہ دیکھیے ماں نے دیکھا بابا جی کہ میرے کل 2 بیٹے تھے. بابا جی جس کے 2 ہی بیٹے ہوں دونوں مر جائیں کیا کائنات گزرنا نہیں اس کے لیے؟ اس نے بابا جی بال کھولے پیٹنا شروع کیا. ہائے میں مر گئی، میرے 2 ہی تھے، میرے دونوں مارے گئے، میرے جہان پہ اندھیرا ہو گیا. کافر کافر شیعہ کافر. کیوں جی؟ جمعے کے دن کیونکہ صحابہ کو نہیں مانتے خدا کے بندے. میں تو امتی ہوں نا. یہ سجدوں میں سے کسی سید سے پوچھ لے کہ شادی آپ سید ہیں، آپ زہرا کی اولاد ہیں، ابھی اگر جناب جابر آ جائیں تو کیا کریں گے؟ ہر سید کہے گا ہم اس کے قدم چومنا ثواب سمجھتے ہیں جسے ہماری دادی نے ذاکر بنایا تھا. حالانکہ یہ زہرا کے بیٹے ہیں اور وہ غیر سید ہے، لیکن یہ سید ہو کے اس کی جوتی چومنا ثواب کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ سادات یہ شیعہ صحابہ کے گستاخ نہیں. آج تک مدثر صحابی کہتے کسے ہیں؟ دونوں بچوں کی شادی لاشوں پہ کھڑے ہو کے ماں نے بہن شروع کیا. ہائے میں لٹی گئی. جابر بھاگتے بھاگتا کیا ہوا؟ سردار دونوں مارے گئے. اور میں خاموش. تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے، میرا محمد آ رہا ہے. بابا جی اسے کہتے ہیں صحابی. سید اعلیٰ بسم اللہ کریں بابا جی. اسے کہتا ہے شیعہ صحابی. ایسا ہو تو سید کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہے. خبردار آنسو نہ آئے تو کیا کروں؟ کہ آنسو صاف کر، پھر کا بال ٹھیک کر، پھر کا پردہ صحیح کر، پردے والے آ رہے ہیں. پھر کا دونوں لاشیں اٹھا. سامنے بڑا کمرہ ہے، بیڈ پہ لٹا، اوپر بڑی شیٹ لے، باہر نکل، کنڈی لگا اور پھر سے جا کے کچن میں شروع ہو جا. جو طاہرہ کو تھوڑی کیا بات، مولا تو سلامت رکھے. بابا جی زیادہ شور کرنا محنت نہیں ہوتی. بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں. میں ایسے کیوں کہوں کہ ہور بولو ہور بولو. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. اللہ آپ کی معرفت کے رزق میں اضافہ فرمائے. ماں چلے گی. بابا جی اتنے میں دروازے پہ شادی دستک ہوئی. جناب جابر نے پوچھا کون؟ اب اندر لاشیں ہیں لیکن پھر بھی صحیح آواز سے کہنا ہے کون؟ کہا جابر بھائی میں بلال ہوں. جی بلال بھائی. سید آدھا. تو میں جابر با ادب با ملاحظہ ہوشیار، سیدوں کے سید، نبیوں کے نبی، رسولوں کے امام، ناطق کے قرآن، وارث قرآن بلکہ صاحب قرآن جو بولے تو قرآن بنتا ہے. علی کا مولا، پاک زہرا کا پاک بابا تیرے بیڑے میں تشریف لا رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ سادات کی نگری ہے. یہاں سنی بھائی بھی چونکہ سیدوں کے مرید ہیں، غلام ہیں، وہ بھی آتے ہیں. سنی بھائی اس فکرے پہ نہ بولے لہذا مجھ تو بھائی کو کوئی دکھ نہیں ہے. نواں شیعہ چپ رہے، آپ ہی سیدہ کو لا کے سیانا ہو جائے گا. 2 بندے نہ بولے پھر گلہ کرنا قبر تک میرا حق بنتا ہے. ایک حسبی نسبی سید، ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے. یہ 2 بندے نہ بولے پھر میرا گلہ کرنا حق بنتا ہے کہ اتنی محنت کی تھی اور آپ نہیں بولے. تو میں جابر سجدوں کے پاک سید تیرے ویڑے میں تشریف لا رہے ہیں. بابا جی اس شان میں سجدوں کے نانے نے جابر کے ویڑے میں قدم رکھا کہ میرے نبی کی دائیں انگلی میں اللہ کا حسن تھا. میں سب کے نقل ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. اور میرے نبی کی بائیں انگلی میں شادی اللہ کا کرم تھا. چھوٹے پتر آپ کو پتا ہے کہ یہ پورا پنڈ کیوں بولا؟ چونکہ یہ میری زبان سے سمجھ گئے کہ میرا مطلب یہ تھا دائیں انگلی میں مولا حسن تھے اور بائیں میں مولا سخی حسین. میں تو انواسطہ رکھے. 2 سیدوں کو لے کر کائنات کے سب سے بڑے سید جناب جابر کے صحن میں داخل ہو. اور چونکہ بابا جی پورے پنڈ صحابہ کرام کو ساتھ دعوت تھی لنگر کی، اس لیے جیسے یہ سادات کا صحن کھلا ہے دریا باز کا، اسی طرح جناب جابر کا بیڑا تھا. بابا جی لمبا دسترخوان لگا، پاک رسول بیٹھے، دائیں طرف پاک حسن بادشاہ، بائیں طرف پاک حسین بادشاہ اور صحابہ کرام کی لمبی لائن. بابا جی تھوڑی دیر کے بعد جناب جابر وہ جو بکرے کا گوشت تھا لنگر کے طور پہ سرکار کے لیے ویسے ہانڈی میں تیار کر کے پاک بادشاہ کے سامنے رکھا اور خود ادب کا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بابا جی بسم اللہ کیجیے. شاہ جی لکھا ہے کہ ناظرہ جمیدن و شمالا، پاک مصطفیٰ نے دائیں دیکھا. تو اڈی کیا بات ہے بابا جی؟ پھر بائیں دیکھا. اب جابر کیا کہتا ہے؟ شاہ جی میرے بانی کہتا ہے کہ بادشاہ جی I have just one dish. مسکین آدمی ہوں اے یہ پنڈ تو میں اگے ڈرے ہیں. بس یہی ہے بابا جی. جسے اتنا پتا ہے نا کہ کوئی انگلی ہلی تھی اور چاند ٹوٹا تھا وہ میرے ساتھ ضرور بولے سرکار میں تجھے یہ ڈالا خط ہے، تجھے یہ ڈالا کہ مک جائے گا. پنجابی میں کہو مک جائے گا. وہاں سے یہی ہے. فرمایا فکر نہ کر، ابھی میں یوں کرتا ہوں مک جائے تو میں محمد کیسا. بابا جی شکریہ. مولا آپ کو سلامت. بیٹا آپ بھی بولا کریں ہمارے ساتھ. بیٹا چھوٹے بچے آپ بھی بولا کریں.
جی میں بھائی مولا آپ کو سلامت فرمائے بابا جی صدقے بابا جی کہا یہ تو فکر نہ کر جب میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں یوں کروں گا یہ ختم ہونے والا یہ تو گل نہیں مکی اگلی گل کر بابا جی سرکار جب آپ نے کہا کہ یوں ہوگا تو ختم نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری کائنات بھی جب پنڈ تو بہت چھوٹا ہے دو جہاں بھی آ کے کھائے تو یہ ختم تو نہیں ہوگا کیونکہ آپ کون پہ قادر ہیں آپ کی زبان سے کون نکلنا تو ہو جاتی ہے ہر چیز بابا جی اس میں تو شک ہی نہیں تو پھر بابا جی بسم اللہ کیجیے نا گل پھر ہوتی ہے بسم اللہ کیجیے نا آپ میں نے سامنے رکھا اور آپ کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں بابا جی ترلا ہے منت سمجھتے سونی آواز ممبر تک آنی چاہیے جملہ ایسا لائے کہ بابا جی دائیں بائیں کیا دیکھتے ہیں شروع کیجئے نا فرمایا جابر پہچان میں کریمہ زہرا کا کریم بابا ہوں جب تک تیرے دونوں بچے نہ آئے محمد کیسے کھائے بابا جی شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ اس عظیم اجتماع کو نظر بس سے محفوظ فرمائے میں جب تک شریف تیرے دونوں بچے نہ آئے مصطفیٰ کیسے بابا جی آپ کا کیا خیال ہے مجھ جیسا جاہل بندہ کتاب پڑھ کے سمجھ گیا کہ مطلب کیا تھا آپ کا کیا خیال ہے جناب جابر نے سمجھا سمجھا نا بابا جی جنگ لے کے اٹھے نعرہ تکبیر یہ عرب میں بابا جی خوشی کی علامت تھی نعرہ تکبیر جب کہا تو بیوی نے شریف کچن سے کھڑکی کھولی اور کہہ دیا کہ جابر میں مانتی ہوں ہمارے پیر ہمارے بیڑے میں آئے ہیں خوشی ہے پر میں ایک ماں بھی ہوں نا میں غیر معصومہ ہوں ایک ماں ہوں تجھے پتا نا میرے اندر کیا چل رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے روشنی ختم ہو رہی ہے میرے دو بچے تھے تازہ لاشیں اندر پڑی ہیں اور تو دمالے ڈال ڈال کے باہر پیروں کی خوشی میں نعرے لگا رہے ہیں چل تو لگاتا رہے میں ماں ہوں خوش تو ہوں کہ پیر آئے ہیں پر اندر سے میں مری ہوئی میں مک گئی ہوں اندروں دو پتر تازی لاشیں بابا جی مذہب تھوڑی ہے دو بیٹے تازی لاشیں لو جی سیدو اب میں دیکھتا ہوں کہاں کہاں سید بیٹھے ہیں اور کہاں کہاں سادات کے نوکر ہیں آواز اور انداز بتائے گا کہ حلال زادے کس طرح اس مجلس کو سن رہے ہیں جب کہنا دو تازی لاشیں جب کہتا ہے خاموش اب نہ کہنا اندر دو لاشیں ہیں جلدی کر کنڈی کھول کپڑا ہٹا اور بس جا کے اتنا کہتے اٹھو تمہیں وہ بلا رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا مولا شریف آپ کی عزت و رزق میں لاحق میں تو لنگر بھی آ گئے مجھے میرے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے سیدوں کے قصیدوں میں لنگر تو پھر ملتا ہے نہیں یہ تو پکے بات جو بھی سید کا قصیدہ پڑھے بھوکا نہیں مر سکتا وہ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ اتنا جا کے کہہ دے اٹھو تمہیں وہ بلا رہا ہے بابا جی جس نے کبھی جھوٹ پاک سادات کی پاک جد کی قسم دشمن نے اپنے نے شیعہ نے غیر شیعہ نے یہی لکھا کہ ماں اندر گئی اس نے جا کپڑا اٹھایا اٹھو تمہیں وہ سید بلا رہا ہے جس کے قریب سے بھی کبھی جھوٹ نہیں گزرا بابا جی لکھا ہے دونوں بچے اٹھے لبیک 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 یا رسول اللہ بابا جی اب میں ذرا تشبیہ میں مثال دیتا ہوں وہ یہی نام ہے جو کہ ادھر نام لکھی ہوں سادات پاک کے نام ہے اس لیے میں ادھر رخ کر کے مثال دیتا ہوں بابا جی اے یوں دو بچے شاید اٹھے اے یوں اٹھے بیٹھ سے سامنے ماں کھڑی ادھر پاک سے بیٹھے تھے یعنی وہ صحن میں دسترخوان جو لگا تھا نا اس لیے چونکہ اسماء مبارکہ یہاں لکھے ہیں تشبیہ یہ صحیح بنتی ہے یہ سامنے سرکار کو سلام ہو رہا ہے ایک اماں پاک سید ہمارے گھر مر کے سنا انہوں کو نہیں پتا ہمارے گھر پاک سید بابا جی ذرا جیسے آپ خاموشی سے پیارا پیارا سن رہے ہیں ذرا اونچی آواز سے بتائیے ابھی شاہ جی مجھ سے پہلے کسی پڑھ رہے تھے اصول اور فروع کا یہ بتائیے کہ اصول دین افضل ہے کہ فروع دین کیوں بابا جی عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل قبول ہے اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو عمل قبول بندہ بغض علی میں مصلی بچھائے تو لعنت آتی ہے بابا جی رحمت نہیں آتی میرا مقصد یہ تھا یعنی عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل قبول ہے اس کا مطلب ہے اصول افضل ہے بابا جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود ہی پھنس گئے کیسے ابھی تک جو میں نوکری پیش کر رہا تھا جناب کی بارگاہ میں وہ تھی فروع دین کی اب جملہ کہنے لگا ہوں اصول دین کا تو پھنس تسی آپ بھی ہو تو آپ آ کہ اصول افضل ہے اس کا مطلب ہے ابھی تک جیسے حلال زادے نے اپنے نوکر کو اتنی دعا دی ہے اب حق بنتا ہے کہ کیوں کیونکہ پہلے فروع تھا اور اب سب کے جانا بابا جی ایک یوں دیکھا بلا تشبیہ رکھا ظاہر کرو اماں سید اماں سید اماں سید وہ پتروں ہو جا کی ہے کہا اماں تیرے اماں ہونے کی قسم جہاں ہم مر کے گئے تھے وہاں بھی یہی بیٹھے تھے ہائے ہائے سب کے جانا ہر حلالی
ہر بوادی حیدری مولا آپ کو سامنے لگے بابا جی تھوڑا پانی مل سکتا ہے مولا آپ کو سامنے لگے گرمی زیادہ ہے کبھی رکھ دیا کرو جی سڑکے دے ہمارے اماں بابا جی میرا نہیں بندہ سڑکے دے اماں مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہاں کے بادشاہ بھی یہی ہیں اور اماں وہاں کے شہنشاہ بھی یہی ہیں بابا جی اتنے میں جناب جابر آئے اپنے دونوں بیٹوں کو پکڑا ایک ادھر سے بلا تشبیہ اور یوں پکڑ کے سیدھا بادشاہ کی بارگاہ میں میرے پاک مرشد نے بلا تشبیہ یوں دیکھا جابر خوش ہیں کہا بادشاہ جی جب سے پاک سید کی جوتی میرے بیڑے میں آئی ہے نا خوشیوں کو تو ڈھیر لگ گئی جابر ایک بات تو بتا جی پاک سید یہ کون ہے اور یہ کون ہے کہا بادشاہ جی یہ میرا بڑا بیٹا ہے اور یہ میرا چھوٹا بیٹا بابا جی جنہاں تیان سدھا مجلس سے نا وہ ضرور بولا ہے پر میں اب سوچ کے بتا یہ کون ہے اور یہ کون ہے کہا بادشاہ جی یہ آپ کا بڑا بیٹا پاک حسن ہے یہ آپ کا چھوٹا بیٹا پاک حسین ہے پر میں جابر اب غور سے جی مہربانی بھائی دھیان رکھیے اب غور سے دھیان سے میری بات سنو بابا جی نوکر حاضر بسم اللہ کیجیے پر میں جابر بابا جی دھیان نہ سنا جائے اب میں وہ شجرہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں جس شجرے کے صدقے میں ہم حلالی پیدا ہوتے ہیں وہ شجرہ جناب کے سامنے پڑھتا ہوں جو کائنات میں سب سے افضل شجرہ ہے وہ کدھر وہ صاحب لبڑنا ہے اس شجرے دے کئی پھل ایتھے بیٹھے ہیں اس شجرے دے کئی پھل ایتھے بیٹھے یہ ہوں صاحب لبڑنا ہے سب سے پاکیزہ شجرہ جس شجرے کے صدقے میں ہم پاک و پاکیزہ اور حلالی پیدا ہوتے ہیں بادشاہ فرمایا سن رہا ہے جی بادشاہ فرمایا یاد رکھ یہ میرا حسن ہے نا جی بادشاہ یہ بڑا ہوگا اچھا بادشاہ میرا حسین بھی بڑا ہوگا ٹھیک ہے بادشاہ میرے حسن کی شادی ہوگی اچھا بادشاہ میرے حسین کی بھی شادی ہوگی ٹھیک ہے بادشاہ اللہ میرے حسن کو دے گا بیٹی جس کا نام ہوگا فاطمہ ٹھیک ہے بادشاہ اللہ میرے حسین کو دے گا بابا جی بیٹا جس کا نام ہوگا علی لوگ اسے سجاد کہیں گے اچھا بادشاہ ادھر سے حسن کی فاطمہ بڑی ہوگی ادھر سے حسین کا علی بڑا ہوگا اللہ میرے بیڑے میں پھر سے علی اور فاطمہ کی شادی کرے گا کہاں سے رضوی سید آتے ہیں کہاں سے قادمی سید آتے ہیں وہ بتا رہا ہوں بھائی رضوی سادات کہاں سے آئے ہیں قادمی سادات کہاں سے آئے ہیں نقوی سادات کہاں سے آئے ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اچھا اللہ علی اور فاطمہ کی شادی کرے گا یہ بادشاہ اس پاک سید زادی اور اس پاک سید زادے کے پاکیزہ طیب و طاہر جوڑے کو اللہ ایک بیٹا دے گا جس کا نام محمد ہے تورات میں باقر لکھا ہے وہ معصوموں میں ساتواں ہے اماموں میں پانچواں ہے وہ باقر بڑا ہو کے بازار میں جابر تجھے ملے گا متھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ نانا سلام کہتا تھا لیکن جابر جب تو سلام کرے گا نا بابا جی سارا بولنا ہے جب تو سلام کرے گا نا تو حیران ہو کے پٹ کے کہے گا میں مر جانا پہلا بھی محمد تھا آخری بھی محمد ہے بسم اللہ کہنا بابا جی کو ہوں بہو مجھ جیسا کردار میں گفتار میں رفتار میں بولنے میں حتیٰ کہ بدن کی خوشبو بھی مجھ جیسی ہوگی بابا جی میں پڑھے ہیں ادھے بندہ بول رہا ہے جڑے ادھے پیچھے چپ ہونا بھائی بھائی میرے جڑے چپ ہو تو اندر سلگا ہونا میرے بھراو جڑے میرے نال پیچھے بیٹھے تو مسکین چپ ہو ان تو اندر سلگا جابر حیران ہو کے کہتا ہے بادشاہ ہائے ہائے بابا جی ابھی تو تیرا حسن چھوٹا ہے اور وہ باقر تیرے نواسے کا نواسا ہے تیرے دوترے حسن کا دوترا باقر میرے پیرا میری زندگی کیا میں نے اتنا لمبا جینا ہے لو جی ایتھے دو ہی بندے بیٹھے ہو صرف تیسرا ہے کو نہ کسی تیسرے کمینے کی ہمیں ضرورت ہے یہاں یا سید بیٹھتا ہے یا سیدوں کو سلام واجب سمجھنے والے آتے ہیں تیسرے کی ضرورت نہیں اس وقت بھاڑ مل کے سارے اپنے پتر نہ بولا دے جب کہا نا بادشاہ اتنی لمبی فرمایا جابر پہچان تیرا واسطہ یاد ہے تو نے بطول کا واسطہ دیا تھا اور میں بطول کا بابا ہوں تو مجھ سجد کے عدم میں دو بچوں کی موت پہ صبر کے سانس لیتا رہا میں تیرے سال بڑھاتا بابا جی میرے بات مولا کو سلامت رکھے سرکار کو یاد ہے نا کہ کسی نے روکا تھا کہ کیوں بلاتا ہے وہی سامنے آیا آہو جی ہونتے لڑیاں پانا حق بند ہے تو صاحب بھی لب لینا پتر بھی لب گئے تھے عمر بھی لمبی ہو گئی ٹھیک ہے بابا جی اب تو تیرا حق بند ہے نا تیری زندگی بھی لمبی ہو گئی اب تو دمالے ڈال رہے نعرے مار رہے سرکار جابر کہتا ہے میں اس لیے خوش نہیں ہوں
کہ میری زندگی لمبی ہو گئی. تو کہا کیوں خوش ہے؟ کہا میں اس میرے لیے کہا میں اس بچہ ان کے ساتھ شاید اس لیے میں تنگ کر رہا ہوں. میرے کو دیکھیے. کہا میں اس لیے خوش ہوں کہ پہلے میری بابا جی تجھے ادھر بندے ہوئے بچے میں صدقے جاواں پھر تو بار بار آؤ گے. ٹھیک ہے جی مولا اس کو نہیں رات کرے. بابا جی ان جیسے تو میں نے پہلے دسنا نہیں, میں پورے پروٹوکول نہ بناؤں. میں نے کہا شاید بچہ تنگ کر تو گھر لے کے جا رہے ہوں. چلیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے. اللہ پاک پورے گاؤں پہ رحمت اور برکتوں کا لوس فرمائے. ایک کوڑی دعا یعنی میں منگا لگا آپ تو ناراض نہ آیا جی. آمین آخر ہے ابو تہاڈی مرضی. اللہ حسین کے صدقے میں ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے. بابا جی وہی سامنے آپ کے کیا کہتا ہے؟ آؤ جی لٹیاں پاؤ جی زندگی لمبی. فرمایا میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ میری زندگی لمبی ہو گئی, میں اس لیے خوش ہوں کہ پہلے میری زندگی انسانی زندگی تھی, اب میری زندگی قرآنی زندگی ہے. وہ کہتا ہے قرآنی کیسے؟ کہا تو نے قرآن سے پڑھا نہیں؟ محمد جو دے اسے. آپ کو سلامت رکھو. جو موضوع سننے آتے ہیں بسم اللہ باؤ جی, جن کو موضوع سننے کا آتا ہے جی بسم اللہ جی. اور میرا نبی جس سے روکے اسے ایڈا سونا فضائل سنیا جی کہ اپنے پتر نے مایوس نہ کرا جائے. 5 12 14 کی قسمیں میرے نبی نے روکا تھا کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو تماچے نہ دیں. رات بھی جلدی میں نے 2 منٹ کم پڑھا. آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو مصائب سنا کے جاؤں. کتنا ذاکر پتہ ہے مصائب لمبا کیسے پڑھ سکتا ہے؟ جب آپ تعامل کرتے ہیں, توجہ سے سنتے ہیں اور ہائے کی خیرات کو ممبر پہ بھیجتے ہیں, پھر ذاکر کا دل لگ جاتا ہے, وہ 2 منٹ اور پڑھ دیتا ہے. بابا جی جس گھر سے بندہ قرآن پڑھے نا, ہمارے میں نے خود کوٹ شاہ میں ہماری ایک سید زادی ہیں 60 سال کی سیدہ نسیم بی بی, میں ان کا شاگرد ہوں. اسی طرح محلے میں کوئی باجی کوئی بیٹی پڑھاتی ہے قرآن, اور خاص کر کے سادات کے جو گھر ہوتے ہیں نا ان سے بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں. بابا جی پھر جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا, آج بھی میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, آج محرم کی کتنی ہو گئی ہے؟ 4. بابا جی جب چاند نکلا نا, یا جب ہم نے پہلی مجلس کے لیے جانا ہوتا ہے تو یہ بابا جی ہر سال کالے رنگ کی جو کیپ ہے نا یہ میں خریدتا ہوں نئی بازار سے. تو بابا جی وحدہ لا شریک کی قسم ہے, میں تب تک اپنے سر پہ نہیں رکھتا جب تک میں اسی اپنی استانی باجی سیدہ نسیم کی جوتی سے مس نہیں کرتا. یہ بابا جی میرے جب تک وہ زندہ ہے اللہ ان کو زندگی دے. اگر پردہ فرما گئی تو میں قبر پہ بھی جاؤں گا. میری بابا جی عادت ہے, میری عقیدت ہے, ہر سال میں ایسے کرتا ہوں, اور 10 سال ہو گئے مجھے محرم پڑھتے ہوئے میں یہی کرتا ہوں. اس کا مطلب بابا جی آپ بھی ذرا میرے ساتھ بولیے, اس کا مطلب ہے کہ جس گھر سے بندہ قرآن پڑھے حیا کرتا ہے نا, اور اسی بات کا مصائب ہے, اسی بات کے کالے کپڑے ہیں کہ جس گھر سے قرآن سیکھا جائے نا انہوں نے تیانوں ماری دانے میں بسم اللہ کہا بابا جی. پھر ان کی بیٹیوں کا حیا کیا جاتا ہے نا, جس گھر سے درس قرآن جی سیکھ کے جاؤں بابا جی, جس گھر سے درس قرآن دیا جائے. آئیے میں آپ کو دنیا داری چھوڑ کے ایک پاک سیدوں کا مصائب کے سطر سناتا ہوں. بابا جی 3 سجدہ, آپ اس کے بعد سمجھ جائیں گے کہ آج میں نے کس پاک ذات کی جوتی پہ سجدہ کرنا ہے, آپ سمجھ جائیں گے. بابا جی 3 سجدہ آئی ہیں آخری مرتبہ جناب بطول کی قبر پہ ودا کرنے. سب سے پہلے ایک بڑی سجدہ آگے بڑھی, نام لینے کے بغیر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کون سی پاک قرآن کی صورت ہے. اور اس پاک سجدہ نے پہلے تو سارے والی جگہ چومی مانگی اور پھر کہا اماں 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 تو نے آخری وقت کہا تھا نا کہ میرے حسین کا خیال رکھنا. سمجھ گئے سارے؟ اماں تیرا حسین وطن سے جا رہا ہے, اماں میں تیرے حسین کے ساتھ جا رہی ہوں, اماں تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے شاجی سارے ہائے کر آجے وعدہ کرنے آئی ہوں, جب میں واپس پلٹ کے آؤں گی نا حسین کو باپ کہنے والے موجود ہوں گے, مجھے ماں کہنے والے کریں. اماں میں اپنی نسل, جی بسم اللہ کر, اماں میں اپنی نسل تیرے بیٹے پہ قربان کر کے آؤں گا. بابا جی اس پاک سیدزادی کے بعد جلدی سے میرے ساتھ ہائے میں شامل ہو جائیے. اس پاک سیدزادی کے بعد ایک دوسری پاک سیدزادی بڑھی, اور بابا جی اس پاک سیدزادی نے شاہ جی ایسا لفظ کہا کہ جناب زہرا قبر میں تڑپنے لگی. میں چوڑی چکو لگا کہ سید سارے ہائے کرا دے. یہ پاک بی بی رو کے کہتی ہے اماں دعا کر انشاءاللہ کسی شریف کی بیٹی بے اولاد نہ ہو. اماں زینب کے بیٹے ہیں نا انہوں محمد, اماں اسے اپنے بیٹوں کا مان ہے. اماں میں بے اولاد ہوں, اماں میرے پاس بیٹے تو نہیں ہیں لیکن میں وعدہ کرتی ہوں میں اونو محمد سے اپنی بہن بڑی سے پہلے اپنی چادر دوں گی. بابا جی 2 سیدزادیوں نے بات کی, ایک تیسری سیدزادی بڑھی. میرے خیال سے تمہید پوری ہو گئی. آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اب آپ مصائب سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں. آج 4تھا محرم اور 5ویں رات ہے, 4 دن کا مہمان ہے سیدہ کا بیٹا. اب آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ مکانی بن کے, پہلے فضائل کی نگری تھی اب آپ مصائب میں آ گئے. میں لفظ کہنے لگا بابا جی پہلی دونوں سیدزادیاں پاک بی بی کے سر والی طرف آئی, یہ سیدزادی پاؤں والی طرف آئی. بابا جی پہلی دونوں سیدزادیوں نے ہاتھ رکھا تھا, اس پاک بی بی نے پاؤں والی طرف ماتھا رکھا.
उन्होंने कहा था अम्मा, इसने अम्मा नहीं कहा, ये कहती है हसन की अम्मा, हुसैन की अम्मा, वो जो पहले आई थी ना वो तेरे बेटों की बहनें थी, मैं तेरे नौकर गाजी की बहन। मैं बिस्मिल्लाह कर बाबा जी, आज मैं इसी सैयदादी का मसाइल पढ़ने लगा हूँ जी, जरा ध्यान बनाइए, हाय कीजिए। मैं तेरे नौकर गाजी की बहन हूँ और मैं तुझसे वादा करने आया हूँ, तेरी जैनब औनो मोहम्मद देगी तो करबला, तेरी कुलसूम चादर देगी तो करबला, मैं तेरी वो नुकरानी हूँ जो करबला से पहले उजड़ जाऊंगी। और पाक बीबी तू मेरे पास आके कहेगी रुकैया बाल खोल, तेरे सर का ताज मारा गया, रुकैया तू बेवा हो गई। बाबा जी क्या हिस्सा है इस पाक बीबी का, करबला में क्या हिस्सा है? सैयदादो, किसी बेबी ने करबला में एक बेटा दिया है, बाबा जी किसी ने 2 दिए हैं। एक ऐसी बीबी है सैयदादो मोमिनो जिसने 4 बेटे दिए। पता ये कौन है? ये गाजी की माँ है जनाबी उम्मुल बनीन, यानी अब्बास और उनके 3 भाई, ये 4 भाई करबला में ज़िबा हुए हैं। 4 बेटे उम्मुल बनीन के, बाकी हर बीबी ने या एक बेटा दिया है या 2। बाबा जी हम रल के हाय कह रहे थे, किसी बीबी ने 1, किसी ने 2, हद हो गई तो किसी ने 4। तन्हा गाजी की बहन है जिसने 6 बेटे दिए। मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा जी, और बाबा जी 6 बेटे देने का जज्बा देखिए कैसा है। मैं आपको पता है मैं मसाइल में मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल देने लगा हूँ, जरा मुझे मिल के जवाब दीजिए। वो कौन सा पाक सैयद है जिसे हुसैन घोड़े पे बिठाने के बाद कई मर्तबा भेजते और खुद पीछे भागते? शहजादा अली अकबर थे ना, यानी मौला अली अकबर को जब मौला हुसैन भेजते थे ना, चूंकि शक्ल नाना जैसी थी तो भागते पीछे, फिर सरकार घोड़ा रोक लेते। करोगे सारे हाय। जब अकबर को दोबारा वापस बुलाया ना तो यही सैयदादी उठी थी और उठ के मौला हुसैन के कदम चूम के कहती है, इतना अकबर जो प्यारा है इसे बचा ले, मेरे 6 मरवाए, मैं 6 बेटे देने को तैयार हूँ, तो जी बिस्मिल्लाह मेरे 6 कुर्बान कर ले, तो अपना अकबर बचा ले। यानी मेरा मतलब ये था कि जनाबे अब्बास में जितनी वफा है ना बाबा जी, मस्तूर होने के लिहाज से जनाब रुकैया उतनी बावफा है। इससे पहले कि मैं जोड़ी का जुमला कहूँ, एक फिक्रा और सुनिए जिसने मुझे जाकर को रुलाया था बाबा जी। वो फिक्रा ये है कि जब शाम की शादी, जब शाम की बदमाश औरतों ने पत्थरों से झोलियां भर के शादी कहा था ना कि आओ जिसने अली से बदले लेने हैं, तो बाबा जी यही सारे बाबा जी हाय कर रहे थे, यही सैयदादी आगे जाती थी और रो रो के कहती थी वो मोहम्मद की बेटियां हैं, मुझे मारो मैं अली की बेटी। बाबा जी हाथ पर उससे पत्थरों की बारिश आती थी जी सबके जाना। और पाक बीबी रुकैया शादी अल्लाह आपका माता गुरु है, पाक बीबी रुकैया कोई भाई हाय के बगाने जाए, हम चौथी मार में हर भाई हाय भी करे और एक मरतबा सीने पे हाथ को जरूर मारे। अल्लाह जाने अगले साल मुहर्रम में कौन आएगा और कौन रोएगा। ये बीबी आगे बढ़ बढ़ के कहती थी मुझे मारो, मैं अली की बकरी बेटी हूँ। क्या वफा है खुदा की कसम, पाक अब्बास और उसकी बहन की क्या वफा है बाबा जी। अब जुमला सुनिए और मैं आपको सलाम करूँ। आज मैं 2 जुमले बाबा जी पाक जोड़ी के कहने लगा हूँ जनाब मुस्लिम की, जो क्या चौथी मुहर्रम है। और बाबा जी मैं कोशिश करूंगा, एक तो आपका गरिया हो जाए इंशाअल्लाह सदका पाक बीबी की ज्योति का, और दूसरी कोशिश ये करूंगा बाबा जी कि आम तौर पे शहजादों के कत्ल तक जाकर रुक जाते हैं, बाद में नहीं बताते क्या हुआ। आज तो पुत्र आपको कत्ल के बाद भी बताएगा, लेकिन तमहीद का एक जुमला सुन लीजिए बाबा जी। ईद का दिन था, सुबह का टाइम, एक सुन्नी आलिम दीन मिसवाक कर रहे थे, मैं पास खड़ा था। इधर से जैसे जब आप भी जैसे कुर्बानी करते हैं ना, तो ये मासूम बच्चे बैठे हुए हैं बाबा जी, तो ये बच्चे बकरे को सजाते हैं, गानियाँ शानियाँ करते हैं बाबा जी, तो खेलते हैं उससे। तो 2-3 बच्चे बकरे को ला रहे थे, शायद बकरा चल नहीं रहा था, तो जो बड़ा बच्चा ना वो आगे बढ़ा, उसने ना बकरे की जुल्फों में हाथ डाला सख्त करके और ऐसे जोर से घसीटा। मैं पास खड़ा था, वो जो सुन्नी मौलवी साहब थे ना, उन्होंने आवाज़ दी तो मेरी हाय निकल गई। दिन ईद का था तो थोड़ी भी निकल जानी है। वो कहता पुत्र और बेटा इसके बाल छोड़ दो ना। कहा चाचा जी क्यों? कहता जिसने अल्लाह की राह में ज़िबा होना हो उस बालों से बाबा जी मैं बिस्मिल्लाह करा, जिसने अल्लाह की राह में कुर्बान होना जी सके सकेदार थोड़ी समझ सके दी। शाबाश बेटा आप भी हाय करके रोना। बाबा जी क्या कहा? जिसने अल्लाह की बारगाह में ज़िबा होना हो और पुत्र उससे बालों से नहीं पकड़ते। लो बाबा जी पहला जुमला है, इसी को आखिरी समझिए, यही पहला है तमहीद का। लिखा है अज़मत सादात की कसम, बड़ी ईद कूफा शहर, जिस घर का शादी दरवाजा खुलता सजे सजाए बकरे बाहर आते, लेकिन जब हारिस का दरवाजा खुला तो रुकैया की जोड़ी बरामद हुई। बाबा जी हाथों में रस्सियां थी,
گلے میں رسیاں تھیں. یہ حرام زادہ مارتا ہوا دریا کی طرف چلا. سیدزادہ لکھا ہے کہ یہ ایسے دونوں بچوں کو نا زلفوں سے پکڑتا, کتنی دیر تک شہیدوں کے قدم زمین سے نہیں لگتے تھے. بابا جی مارتا ہوا یہ وہاں تک پہنچا. اب وہ جلدی سے اس منظر پہ میں آپ کروں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے. پہلے شاہ جی اس نے بڑے سید کا سر کاٹا. شاہ جی ابھی بدن تڑپ رہا تھا, اس حرام زادے نے تڑپتا ہوا لاشا پکڑا اور جا کے دریا میں پھینک دیا. بابا جی اس کے واپس آنے کے بعد ابھی اس نے کچھ کہا بھی نہیں, اسے دیکھ کے چھوٹا سید پہلے رکوع میں چلا. مولا توڑا کو ساتھ سیدوں اپنے پتران دے غم سے کرنے رہو جو بات رو گئی آدھی بسم اللہ کرا. بابا جی بسم اللہ کرا کتنے سونے لگ دو جی سید روتے. اس سید نہیں روئے گا تو کون روئے گا؟ گھر والے نہیں روئیں گے تو باہر والے کیسے روئیں گے؟ بابا جی اس نے چھوٹے سید کا شادی سر کاٹا. سید کا لاشا تڑپ رہا تھا, اس نے اٹھایا بابا جی دریا میں پھینک دیا. ایتھے کر کے بابا جی ذاکر آمدہ نتمان کریں دی ہاں میں اماں ساڑھے سامنے پھینکے گھر بار. بابا جی یہ کہنے کے بعد ذاکر پہ کہتا ہے اچھا بھائی سیدو اللہ لعنت اللہ ہے, لڑکوں میں چلا جاتا ہے. آج توڑا پتر کون دستا ہے بابا جی. اس کے بعد کیا ہوا تھا بابا جی؟ اس حرام زادے کے پاس ایک تھیلا تھا. بسم اللہ بابا جی تھیلا تھا. بابا جی اس نے دونوں سروں کو اس تھیلے میں ڈالا. ان تو آپ لبنا کی وجہ سے بابا جی یہ تھیلا لے کے چلا نا شاہ جی تو بتانا نہیں پڑتا تھا کہ یہاں سے کوئی مظلوم گزرا ہے. بابا جی جیسے یہ چلتے جاتا تھا نا نیچے سے خون کی لکیر سیدزادہ خون کی بابا جی خون کی لکیر زمین پہ خط دیتی جاتی تھی. یہ حرام زادہ پہنچا ابن زیاد کے دربار میں. بابا جی آخری 2 منٹ ہیں اور مہربانی ذرا ماتم میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے. اس نے یوں دیکھا امیر یہ کیا ہے؟ تھیلا تھا. کہا یہ رقیہ کی جوڑی ہے. وہ کہتا ہے مجھے دکھا. بابا جی اس کمینے نے اسی زلفوں سے ہاتھ پکڑ نا سر سے یوں دکھایا. وہ کہتا ہے حرام زادے جھوٹ بولتا ہے, انعام کی خاطر کسی اور کے بیٹے مارا ہے. حاجی معاف کریں. اور مجھے آ کے کہتے ہیں کہ رقیہ کی جوڑی ہے. وہ کہتا ہے امیر انعام کی بات نہیں, اللہ کی قسم اسے کیا ہے. تو کیا کیسے کہتا ہے؟ ابن زیاد جیسا حرام زادہ شادی کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ سادات کے بچوں کو اللہ نے قدرتی طور پہ چمکتے ہوئے قیمتی بال دیے ہیں, ان کے تو بال ہی نہیں ہیں. حرام زادہ تب کے کہتا ہے امیر بال اتنے ہی تھے, میں نے پیار ہی اتنا کیا ہے. ان کے بال بھی بڑے خوبصورت تھے اور بڑے تھے, میں نے بالوں سے پکڑ کے اتنا پیار کیا ہے کہ اب ان کے جی صدقے رہا شادی بسم اللہ کرا. اب ان کے سارے کے بال رہے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے چہرے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں. سید تو چاند سے پیارے ہوتے ہیں, علی کے نواسے ہیں, شمس امامت کے نواسے ہیں, ان کے تو چہروں سے نور نکلنا چاہیے اور یہ تو خون سے بالکل ڈھکے ہوئے ہیں. میں نہیں مانتا. وہ کہتا ہے امیر آپ ایسا کیجئے, انعام دے نہ دیں آپ کی مرضی, ایسا کیجئے ان کے اوپر پانی میں ڈالیے, چہرے جب صاف ہوں گے اگر نور نظر نہ آیا آپ مجھے انعام نہ دینا. بابا جی اتنے آخری منٹ کہہ رہا ہوں تو منٹ بڑھا سکتے, میں اس لیے آپ کو روک روک کے رلا رہا ہوں. بابا جی دربار میں ایک شیعہ سپاہی تھا جو اپنے عقیدے کو چھپائے ہوا تھا بجائے تکیہ. وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے امیر اگر آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے تو میرا گھر قریب ہے, یہ سر مجھے دیں, میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. میں بسم اللہ بابا جی میں دھو کے لاتا ہوں, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. بابا جی اس حرام زادے میں تیسری مرتبہ معافی مانگ رہا ہوں اپنے سیدوں سے, اپنے پتر کو معاف کرنا. جب کہنا مجھے سر دے, ابن زیاد کہتا ہے اس سپاہی کو سر دے دے. بابا جی اس حرام زادے نے بھرے ہوئے دربار میں اسی جگہ تھیلے کو پلٹ دیا. بابا جی دونوں سیدوں کے سارے مٹی پہ آگے گرے. یہ شیعہ قریب آیا, اس نے اپنی آنکھوں پہ, آپ تو رو رہے ہیں نا, اس نے اپنی آنکھوں پہ ضبط رکھا, تشہد کی حال میں بیٹھا, اندر رو رہا تھا. کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا جی دونوں سروں کو لے کے نا یوں شادی یوں لے کے اپنے گھر کی طرف چلا. اے شادی ادھر دیکھا جی جیسے چلتا ہے نا ایتھے سارے ہائے کر دیں تو ادھر سے جو خون کا قطرہ نکلتا تھا نا بابا جی اسے ایسے رکھ کے نا داڑھی پہ مل کے کہتا تھا بی بی رقیہ مجھ پہ راضی رہنا. بی بی اس کے علاوہ میرے بس میں کچھ نہیں تھا, علی کی بیٹی مجھ پہ راضی رہنا. بابا جی یہ سار اٹھاتا ہوا سیدھا اپنے گھر پہنچا. سیدزادہ اس نے جا کے, بابا جی اگلی منظر بڑی سکتا ہے, اس نے جا کے یوں دستک دی, اس کی بیوی باہر آئی. عید کا دن تھا, یوں دیکھ کے نا بھری ہوئی خون سے جھولی کہتی ہے اگر گوشت چاہیے تھا تو گھر سے برتن لے جاتا, تھیلا لے جاتا. یہ کیا طریقہ ہے؟ بابا جی بولا نہیں ہے. کہتا تو جلدی جا 2 تشت لے کے آ. بیٹا تشت کہتا ہے بڑی پلیٹوں کو. شاباش, معصوم بچے سیدوں کے رو رہے ہیں, سارے بچے رو رہے ہیں. تشت بیٹا پلیٹوں کہتا ہے, کہتا بڑی پلیٹیں لے کے آ. وہ پلیٹیں لے کے آئی. بابا جی اب وہ بھی شیعہ تھی. اب اسے یہ تھا کہ میری بیوی یکدم مر نہ جائے,
प्लेटें रखी है ना जब बीवी ने, उसे कहता है अब फिर जा जग पानी का भर के ला। जब बीवी पलटी है ना, फिर इसने बाबा जी एक सर को निकाला, फिर दूसरे सर को निकाला, निकाल के यूं देख के रो रहा था। बीवी बाबा जी जग लेके आई, ये यूं उसके हाथ में जग था, सारे मातम करना है, फेंक के नीचे कहती है हाय मैं मर जावा, किस माँ की गोद उजड़ गई, ये किस माँ के लाल से ले आ, मैंने समझा था ये ईद का गोश्त है, ये किस माँ की गोद उजड़ गई। कहता जल्दी जा दोबारा जग भर के ला। वो दोबारा पानी बाबा जी लेके आई। बाबा जी मुझे माफ करना, मुझे पता है मेरी मुझसे दादियाँ कहीं बैठ के सुन रही हैं, मेरी सैयद दादियाँ अपने पुत्र को माफ करना। बाबा जी जो भी इसने यूं जग मिला है ना, चेहरों से खून उतरा, चांद से सोने चेहरे, आंखें खुली हुई, होंठ खून निकलने की वजह से बाबा जी गुलाबी नहीं नीले हो चुके थे। पिट के कहती है हाय मैं मर जाना, माँ के लिए क्या गुजरी होगी। एक दिन सोने ये किसके है, कहता चादर उतार बाल खोल, ये रुकैया की जोड़ी जुदा हो गई, ये किसी और के नहीं मुस्लिम के बेटे हैं, ये अली के नवासे हैं। बाबा जी मैंने जुमला कहना है और आपको सलाम करके जा रहा हूँ। बाबा जी आखिरी जुमला मातम कीजिए। बाबा जी 6 बेटे दिए जनाब रुकैया ने, सर का सुहाग दिया जनाब रुकैया ने, अपनी चादर दी जनाब रुकैया ने। कौन सा शादी मेहरबानी, शादी मेहरबानी, शादी मेहरबानी, कौन सा सैयद है जो यहाँ बैठा है उसकी हाय में निकले। बाबा जी आपकी पाक जद की कसम, मौला इमाम रज़ा बादशाह की कसम, जिसकी औलाद बैठी है, हर बीबी का करबला में बेटा जिदा हुआ है, अकेली रुकैया है जिसकी बेटी जिदा हो गई। बाबा जी नाम है आतिका बिनते मुस्लिम, सैयदाना 4 साल की बेटा बेटी है, 4 साल की। जब शाम में गरीब सैयदजादियों को लूट पड़ी है, इस बीबी के कानों से खून जारी था। बाबा जी दामन को आग लगी है और ये उधर जा रही है जिधर गाजी का लाशा था। और बहन क्या किया, जर के भाव कि मैं चढ़ दे, बहन करके रो कहते मामू गाजी तेरे कातिल ने मुझे बड़ा मारा है, मामू गाजी तेरा कातिल मेरी माँ की चादर ले गया। सैयदजादा ये बच्ची अपने मामू की तरफ जा रही थी, शादी माफ कर दे सारे, मेरी मुर्शिदादियाँ माफ करना। उधर से 70 घोड़ा सवार सैयदजादियों को लूटने के लिए बाबा जी खैमों का रुख किए हुए थे, रात का अंधेरा था। शादी एक घोड़ा, सैयद माफ करना, एक घोड़ा इस बच्ची से टकराया, 69 घोड़े गुजरते रहे। आधी रात हुई, रुकैया के बाल खुले, हुसैन के लाशें पे आई, कहा भैया बहन मसला पूछने आई है, आवाज नहीं पूछ मेरी बहन। कहा हुसैन तेरे कटे हुए गले की कसम, जितने टुकड़े दिन को तेरे कासिम के हुए थे, उतने रात को मेरी बेटी के हो गए। उजड़ी बहन मसला पूछने आई है, आवाज नहीं पूछ क्या पूछती है। कहा मौला जब तूने कासिम उठाया तेरे पास अमामा था, मैं बेटी कैसे उठाऊं, मेरी चादर शिमर में गया।